آپ سب کو عارف کسانہ کے چینل پر خوش آمدید اور السلام علیکم۔ میں ایک ولاگ کی صورت میں یہاں جو سویڈن میں نئے آنے والے لوگ ہیں یا جو حال ہی میں آئے ہیں یا ایون جو مستقبل میں آ رہے ہیں یا وہ لوگ بھی جو کافی سالوں سے رہ رہے ہیں، جن سے میری بات ہوئی ہے وہ کافی سالوں سے سویڈن میں رہ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بھی حیرت ہوئی کہ وہ آکاسا کے ممبر بھی نہیں تھے۔ یہ تمام معلومات میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور یہاں پہ جو لوگ بھی رہ رہے ہیں یا آنے والے ہیں انہیں اس ولاگ کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ سویڈن میں اگر آئے ہیں تو سویڈن کے جو یہاں کے رولز ہیں، یہاں کا جو معاشرہ ہے، یہاں کے جو قوانین ہیں، یہاں کا جو سسٹم ہے، اس کو ضرور سمجھے، اور اگر آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جتنے مرضی سخت قوانین بن جائیں، خواہ ان کا تعلق امیگریشن سے ہو، کسی سے بھی ہو، اگر آپ یہاں کے قانون کو سمجھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں اور معاشرے کی سب چیزوں کو سمجھتے ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے وقت کی پابندی۔ آپ نے جہاں بھی جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، کسی سے ملنے جانا ہے، عام بھی سوشل گیدرنگ میں بھی جانا ہے، تو وقت کی پابندی یہاں پہ بہت ضروری ہے۔ اور باقی جو یہاں کے رسم و رواج ہیں، یہاں کے جو طور طریقے ہیں، ان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جب آپ سویڈش لوگوں سے یا ان لوگوں سے بھی ملتے ہیں جو باقی بھی یہاں پہ جو لوگ ہیں، تو ظاہر ہے ان کا طرز زندگی، ان کا طریقہ کار وہی ہے۔ اور اس میں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی کتاب کی جانب متعارف کرانا چاہوں گا، جس میں میں نے وطن ثانی، جس میں میں نے بہت سی ایسی چیزیں لکھی ہیں جو آپ کی بہت کارآمد ہے۔ سویڈش معاشرے کو اگر آپ سمجھ جائیں گے، یہاں کے قوانین کو سمجھ جائیں گے، اور یہاں پہ جو ملازمت کا جو طریقہ کار ہے اس کو سمجھ جائیں گے، تو آپ کے لیے یہ مشکلات نہیں ہوں گی۔ اب جن سے میں نے بات کی ہے، ظاہر ہے وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کو 8-10 سال ہو گئے ہیں، لیکن انہیں یہ علم بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ جب آپ کام کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو بے روزگاری انشورنس ہے، جس کو آ کیسا کہتے ہیں، اس کا ممبر بننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر کسی وجہ سے اگر آپ کی ملازمت ختم ہو جائے تو پھر آپ کو جو ہے وہ آکاسا جو ہے وہ تقریباً 80% کے قریب جو ہے وہ آپ کی تنخواہ کے دیتا ہے تاکہ آپ کی گزر اوقات ہو سکے۔ اور اگر آپ کے پاس کام 6 مہینے یا اس سے زیادہ کا ہے تو پھر آپ آکاسا کے ممبر بن سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ سویڈن میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو آکاسا کا ممبر لازمی بننا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ آگے میں آپ کو یونین کا بھی بتاتا ہوں، کیونکہ وہ بھی بہت ضروری ہے، وہ آپ کے قوانین کا، آپ کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے۔ آکاسا اگر آپ یونین کے ممبر نہیں تب بھی آپ آکاسا کے ممبر بن سکتے ہیں۔ ان میں سے یہ ایک الفا کاسا ہے، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، آپ وہاں پہ جا کے فارم فل کر کے آپ ان کی مہینے کی 100-150 کرون میں ہے فیس ہوتی ہے، تو آکاسا کا ممبر ضرور بنے۔ وہ کوئی بھی شخص جو سویڈن میں کام کر رہا ہے اس کو اس کا بننا لازمی ہے، تاکہ کسی وجہ سے بھی جاب ختم ہو جائے، یا اگر آپ اپنی مرضی سے بھی چھوڑیں تب بھی اس میں ہوتا ہے کہ اگر اپنی مرضی سے چھوڑیں پھر آپ کو شاید کچھ دنوں کی کمپنسیشن نہیں ملتی، اور وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ جو کام یہاں پہ کر رہے ہیں اس کا جو ہے ایک طرح سے آپ کو تحفظ ہے۔ پھر جو آپ کام یہاں پہ کر رہے ہیں، آپ اپنی ملازمت کے جو شرائط ہیں ان کو ضرور پڑھیں۔ آپ کا جو کانٹریکٹ ہے، اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی تو کسی آدمی سے ضرور پوچھیں کہ آپ نے اس پہ سائن کیے ہیں، اور اس کانٹریکٹ کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے۔ سویڈن میں عمومی طور پہ 40 گھنٹے ہفتے میں کام ہوتا ہے، اس سے زیادہ ویک یہاں پہ کام کا نہیں ہے۔ اگر کوئی ہفتے کو بھی کام کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ 40 گھنٹے سے زیادہ ہے، تو اس کا مطلب پھر اس کو پھر اوور ٹائم ملے گا۔ اگر وہ دن میں 8 گھنٹے سے زیادہ کام کر رہا ہے تب بھی اس کو اوور ٹائم ملے گا۔ تو آپ یہ اپنا حساب رکھیں کہ آپ ہفتے میں کتنے گھنٹے کام کر رہے ہیں اور آپ کو تنخواہ کتنی مل رہی ہے۔ اگر آپ کو اس سے کم تنخواہ مل رہی ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا جو مالک ہے نا اس کو پتہ ہے اس چیز کا، اس کو سویڈن کے قانون کا بھی پتہ ہے، اس لیے اس نے کمپنی کھولی ہے۔ وہ آپ کی لا علمی کا فائدہ اٹھائے الگ بات ہے، آپ اس کو کہیں جناب میں نے اس ہفتے اتنا کام کیا ہے۔ اور اس کا یہ طریقہ ہے کہ جب آپ کو تنخواہ ملے تو آپ اپنی جو سیلری سلپ ہر مہینے دیکھیں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ کئی لوگوں کے جو ہے وہ پی آر کے کیسز بھی ریجیکٹ ہوئے ہیں کہ جتنی ان کو تنخواہ آنی تھی اتنی تنخواہ نہیں آئی، اوور ٹائم جتنا آنا تھا، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق آپ کی
امیگریشن مستقبل کی جو مائیگریشن کے ساتھ جن لوگوں نے PR کے لیے اپلائی کرنا اس کے ساتھ بھی ہے، صرف کام کے ساتھ نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پہ جو اوور ٹائم کا سویڈن میں پورے سال میں 200 گھنٹے سے زیادہ آپ اوور ٹائم بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو لوگ ہفتے کے 6 دن کام کرتے ہیں ان کے تو یہ 300-350 گھنٹے بن جاتے ہیں صرف ایک دن ہی اگر وہ کام کریں ہر روز 8 گھنٹے سے زیادہ۔ تو یہ چیزیں آپ بالکل جو ہے وہ اپنے جو آپ کا کمپنی کا مالک ہے اس سے آپ بالکل ڈسکس کریں، اس کو بتائیں جناب آپ کانٹریکٹ دیکھیں، کانٹریکٹ میں کتنے گھنٹے ہیں، آپ کو تنخواہ کتنی مل رہی ہے، ہر مہینے اپنی سیلری سے بھی دیکھیں، اوور ٹائم اپنا چیک کریں۔ پھر یہاں پہ چھٹیوں کا رائٹ ہے، ہر شخص کو جون جولائی اگست میں وہ 4 ہفتے چھٹیاں لے سکتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے مالک کے ساتھ ڈسکشن کر کے لے سکتا ہے، ظاہر باقی لوگوں نے بھی لینی ہوتی ہے تو اس میں آپ وہ کر سکتے ہیں کہ کوئی جون میں لے لے، جولائی میں لے لے، 2 ہفتے اکٹھے لے لے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن آپ کا رائٹ ہے، اگر آپ جون جولائی اگست میں چھٹیاں لینا چاہیں اور وہ کہ جی آپ کو کوئی چھٹی نہیں ملے گی، یہ بالکل قانون کے منافی ہے۔ آپ اس سے بات کر سکتے ہیں جی میرا رائٹ ہے، میں نے چھٹیاں لینی ہیں، اور وہ آپ کو انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کو اپنے رائٹس کا ضرور پتا ہونا چاہیے۔ پھر اگر آپ کام کر رہے ہیں تو پہلے بھی میں نے اس پہ کئی دفعہ بات کی ہے کہ اگر آپ جو وہاں پہ کانٹریکٹ ہے، کولیکٹیو آفتال ہے، ایگریمنٹ ہے، تو پھر آپ کو زیادہ تحفظ حاصل ہے۔ تو اگر وہ نہیں ہے تب بھی آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو تحفظ ضرور ہے۔ پھر بیماری کی صورت میں اگر آپ بیمار ہیں، آپ کو کام پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اس کو صبح یا شام کو فون کر دیں میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا، آپ کو اس کے فرشیکرنگ کاسا سے پیسے ملیں گے۔ اگر آپ کا بچہ بیمار ہے، بالکل یہاں سویڈن میں یہ ایکسیپٹیبل ہے، کوئی اس پہ سوال نہیں کرتا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بیمار ہے، اس کو کون سی بیماری ہے، کیا ہے، نو ویز، آپ نے جسٹ بتانا ہے جی میرا بچہ بیمار ہے، میں بچے کے ساتھ گھر پہ ہوں، اس کے ساتھ آپ نے فرشیکرنگ کاسے کو بتانا ہے، آپ کو رائٹ ہے۔ اب کوئی بھی ملازمت کر رہے ہیں، آپ یہاں پہ کوئی بانڈڈ لیبر نہیں ہے کہ آپ کو جناب آپ کے حقوق کا کوئی استحصال کرے، یہ آپ لے سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو وہ آپ کو پتا ہے وہ چھٹیاں بھی فرشیکرنگ کاسے سے لے سکتے ہیں، بچے کی جو 6-7 سال کی عمر تک ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کو رائٹ ہے، وہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر سکتے ہیں، نیگوسیشن کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو رائٹ ہے۔ پھر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ یونین کا ممبر بننا، کیونکہ بہت سے ہمارے جو لوگ آتے ہیں انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال وغیرہ کے مختلف ملکوں سے، اسپیشلی جو یونان اٹلی سے آئے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ بس ان کو بیچاروں کو کام مل جاتا ہے، تنخواہ مل جاتی ہے، وہ اتنے بھی خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے رائٹس کی طرف دیکھتے نہیں اور ان کا استحصال ہوتا رہتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک ولاگ بنایا بنگلہ دیش کے 4 ورکرز کو جس طرح سے یہاں تھیبی اور داندرید کے ایک ریسٹورنٹ میں رکھا ہوا تھا، وہ پولیس کیس بنا ہوا ہے ان پہ۔ تو آپ نے یونین کا ممبر ضرور بننا ہے۔ یونین کی فیس مہینے کی 200-250 کرون ہوتی ہے، اور یونین کے ساتھ اگر آکاسا بھی ملا لے تو یہ تقریباً 350 کرون تک، 400 تک، 350 تک بنے گا۔ آکاسا کا آپ الگ ممبر بھی بن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یونین کے ساتھ بنیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ یونین آپ کے لیے کیا کام کرتی ہے؟ اگر فار ایگزامپل آپ کو جاب سے غلط طریقے سے نکالا گیا ہے، آپ کا استحصال ہو رہا ہے، آپ کو چھٹیاں سے نہیں دی رہی، اوور ٹائم نہیں دیا جا رہا، آپ کے ساتھ کام کے اوقات کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے، یونین آپ کے لیے بہت بڑا کام کرتی ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ کئی لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں جب یونین کے پاس گئے ہیں تو ان کو فائدہ ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم یونین کا ممبر کیسے بنے؟ مثلا ان کو یہاں پہ جو باغبانی کا لوگ کام کر رہے ہیں، تریگوٹ کا، یا کوئی پینٹ کا کام کر رہا ہے، کوئی اور مزدوری کر رہا ہے، چھوٹی کمپنیاں ہیں، 8-10 ملازم ہیں، تو جناب یہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، یہاں پہ ہوٹل ریسٹورنٹ پہ کام کر رہے ہیں یا کسی جگہ پہ، ہر شعبے کی ایک الگ الگ یونین ہے، اور اس کے بعد پھر ایک بڑی اس کے اوپر یونین ہوتی ہے۔ مثلا یہاں پہ ہوٹل ریسٹورنٹ جو کام کر رہے ہیں ان کی ایک الگ یونین ہے، جو کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں ان کی ایک الگ یونین ہے، جو صحت کے شعبے میں کام کر رہے ہیں بزرگوں کی دیکھ بھال کے لیے ان کی الگ یونین ہے، جو IT میں لوگ ہیں یا اسی طرح جو انڈسٹری میں ہیں، ٹرانسپورٹ میں ہیں، غرض ہر شعبے کی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پہ 3 بڑی کیا لیں یونینز ہیں، ان کے اندر پھر دوسری آ جاتی ہیں۔ ایک ہے یہ جو ایلو ہے، اس میں جو جتنے بھی جو بلو کالر جاب جیسے میں نے یہ بھی بتایا ہیں وہ کرنے والے ہیں، تو ایلو کے اندر پھر باقی آ جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی پتہ نہیں چلتا تو میں اس میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں ای میلز، آپ ان کو ای میل کریں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں نے یونین کا ممبر بننا ہے۔ ویسے تو آپ کے جہاں پہ جو دوست ہوں گے، آپ کے ساتھی ہوں گے، یا آپ کا وہاں پہ جو کوئی ہوگا اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں، ادروائز آپ ان کو ای میل کریں جی میں نے یونین کا ممبر بننا ہے۔ اگر آپ اس کے نہیں بھی ہوں گے تو آپ کو بتائے گا نہیں جی، وہ آپ کو ای میل کر دیں گے نہیں آپ اس میں نہیں آتے، آپ فلاں میں بن جائیں۔
تو آپ جو ہے وہ یونین کے ممبر بنے. اسی طرح جو وائٹ کالر والے ہیں ان کے الگ ہے, ایس ٹی سی او یا پھر جو کہہ لیں ڈاکٹرز انجینئرز ہیں وہ ساکو کے اندر آتے ہیں. یہ 3 بڑی ہیں, اس کے اندر پھر چھوٹی چھوٹی یونینز ہیں. یونین میں آپ نے آن لائن اپلیکیشن دینی ہے, انہوں نے آپ کا جاب کانٹریکٹ دیکھنا ہے, آپ کی تنخواہ کتنی لیتے ہیں, پرسنل نمبر معلومات لے کے آپ سے انہوں نے کہنا جی ٹھیک ہے آپ ممبر بن گئے, آپ ماہانہ فیس دیں. آپ بینک جیرو کے ذریعے یا جو بھی طریقہ کار ہے آپ ان کی جو ہے وہ ممبرشپ لے کے دیں, اور آپ کو تحفظ ہوگا. جب آپ یونین کے ممبر ہوں گے آپ کا جو مالک ہے اس کو بھی پتا ہوگا یہ بندہ یونین کا ممبر ہے, اس کے ساتھ میں زیادتی نہیں کر سکتا. اور پھر دوسرا میں نے جو آپ کو آکاسا کا بتایا, اگر آپ یونین کے ممبر بنیں گے تو یونین والے ہی آپ کو بتا دیں گے آپ اس آکاسا کے ممبر بن جائیں, تو پھر آپ کا کام آسان ہو جائے گا. اگر آپ یونین کے ممبر نہیں بھی تب بھی آپ آکاسا کے ممبر جو ہے وہ بن سکتے ہیں, اور وہ بننا بہت ضروری ہے. اور یہاں پہ جن لوگوں کو ان چیزوں کا تحفظ نہیں ہوتا ان کو نقصان ہوتا ہے. مثلا اگر آپ آکاسا کے ممبر نہیں ہیں, آپ نے 10 سال یہاں پہ کام کیا, آپ کا کام ختم ہو گیا ہے, یا آپ کے مالک نے آپ کو نکال دیا ہے, آپ کو 1 کرون بھی نہیں ملے گا. آپ جناب سوشل پہ آ جائیں گے, اپنے اخراجات اٹھائیں گے. لیکن اگر آکاسا کے ممبر ہوں گے پھر آپ کو جناب وہ جو ہے وہ تحفظ ہوگا, آپ کو کم سے کم ملے گا جو الاؤنسز وغیرہ ہے. تو اس لیے یہ چیزیں صرف آپ کے حقوق کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہیں, بلکہ جن لوگوں نے آگے جا کے پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے بھی اپلائی کرنا ہے, سٹیزن شپ کے لیے کرنا ہے, وہ جب اپلیکیشن جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں اچھا کام کی اپنی ہمیں بھیجیں, اپنی سیلری سلپ بھیجیں, آپ اپنا باقی کانٹریکٹ تک مانگ سکتے ہیں. پھر وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کام کیسے کرتے رہے ہیں. تو اگر اس میں کام زیادہ کر رہے ہیں, تنخواہ کم لی ہے, چھٹیاں نہیں لی ہیں, تو پھر پرابلم بن جائے گی. اور یہاں پہ پرابلم یہ بڑی ہے کہ پستہ کون ہے, جو ورکر ملازم پستہ ہے, جو کمپنی والے ہیں ان کو کوئی کہتا کچھ نہیں, حالانکہ قصور ان کا ہوتا ہے. تو یہ بھی محل قانون میں ہونا چاہیے کہ ابھی ہے کئی جگہوں پہ تو کیسز ان کے خلاف بھی ہوئے, تو غیر قانونی کام کریں گے, قانون کے مطابق نہیں چلیں گے, آپ کے لیے پرابلم ہوگی. اور اس سے پھر آپ کو جو آپ بینیفٹس لے سکتے ہیں وہ بھی اپنے بینیفٹ نہیں لے سکتے. باقی یہاں پہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ اپنے ٹیکس کے جو معاملات ہیں ان کو بالکل ٹھیک رکھیں, جو بھی آپ کی انکم ہے اس کو ڈکلیئر کریں, اس کا ٹیکس دیں, کوئی غیر قانونی کام نہ کریں, کوئی بلیک کام نہ کریں, اس سے آمدنی آپ کو نہیں ہونی چاہیے. اور آپ اپنی تنخواہ کی سیلری سلپ ضرور دیکھیں, تنخواہ آپ کو درست آ رہی ہو. سوشل بینیفٹس اگر آپ انٹائٹل ہیں تو وہ لیں جس کے آپ انٹائٹل ہیں, اور کسی قسم کا بھی کوئی ایسا غلط کام نہ کریں جو آپ کے لیے پرابلم ہو. اور اپنا ملازمت کا ریکارڈ ہے, جب آپ یونین کے ممبر بنے یونین سے ڈسکس کر لیں, ان کو دکھا لیں کہ یہ میرا کانٹریکٹ ہے اور یہ بتائیں اس کے مطابق کیا ہے. تو یہ جناب ساری چیزیں ہیں. اور پھر امپورٹنٹ جو سب سے ہے کہ سویڈش زبان, اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. یہ یہاں کی چابی ہے سویڈن کے دروازہ کھولنے کی. جتنی اچھی سویڈش زبان سیکھیں گے اتنے آپ کامیاب ہوں گے. یہاں کے قوانین, یہاں کے معاشرے, ان چیزوں کو ضرور دیکھیں. اور اس کے ساتھ اگر آپ ان ولاگز کو دیکھتے رہیں گے تو آپ کو مکمل رہنمائی ملتی رہے گی. یہ ولاگ کیسا ہے اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں, اور اس سے آپ دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ.